اول تو بات میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بہت ہی گرم جوشی سے ویلکم کیا گیا تھا کلکتے میں. ٹیم کو بھی, مجھے بھی, جو بھی پاکستان سے گئے تھے لوگ, ان کو بہت ویلکم کیا. مجھے موقع ملا کہ ممتا بینرجی صاحبہ سے میں ملوں. انہوں نے بھی بہت ہی اچھے الفاظوں میں ہمیں خیر مقدم کیا اور کہا کہ آپ کی پاکستان ٹیم کے لیے کوئی یہاں سیکیورٹی پرابلم نہیں ہوگا, اور نہ ہوا. ویری ویل. کراؤڈ ظاہر ہندوستان کی طرف تھا, لیکن کوئی ہاسٹیلٹی ہمارے خلاف نہیں تھی وہاں پر, اور ہمیں بہت اچھا, ٹیم کو بھی اور ہمیں بھی بہت اچھا ویلکم کیا گیا. یہاں تک کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں وہاں پر, انہوں نے کہا کہ جو آپ کے میچز ہوئے ہیں بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ساتھ, تو سپورٹ آپ کو ہی زیادہ تھی, آپ کی ٹیم کو بنگلہ دیش کے خلاف. حالانکہ بنگلہ دیش سے بہت سی سپورٹرز آئے ہوئے تھے, فینز ان کے آئے ہوئے تھے. تو اصلی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت ویلکم کیا گیا. ہم لوگ بالکل اطمینان سے تھے وہاں پر, اور سورو گنگولی جو کہ ہیڈ ہیں بنگال کرکٹ ایسوسی ایشن کے, اور چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں بہت ہی اچھی طرح ہمارا خیر مقدم کیا وہاں پر. ظاہر ہے کہ ہماری ناکامیابی کی وجہ سے افسوس تو ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 2 میچز بڑے کٹھن کے میچز ہیں, نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف. اس میں ہماری بہتر کارکردگی ہوگی. امید ہے کہ ہم ان سے جب جیت جائیں گے تو پھر بھی ہم سیمی فائنل میں آ سکتے ہیں. تو یہ اگلے 2 میچز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم تیار ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ٹیم جو ہے اس میں بہت ہی زیادہ جذبہ ہے اور بہت ہی ٹیم اسپرٹ ہے. حالانکہ ہم ہندوستان سے کھیل رہے تھے, ٹینس ہونا چاہیے, لیکن بڑے ریلیکس تھے, بہت اچھی طرح ان کی پریپریشن تھی. اب وہ نہیں جیتے وہ اور بات ہے, اس پر میں کوئی خاص ذکر نہیں کروں گا. تو اب آئندہ کی میچز کی بڑی اہمیت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان میچز میں خدا نے چاہا اچھی کارکردگی دکھائیں گے, اور خدا کرے کامیابی ہو جائے. تو یہ تو ہوا کلکتے کے متعلق. جنرلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں بہت ہی انٹرسٹ تھا پاکستان انڈیا کرکٹ کے متعلق. میرے کوئی 5-6 ٹیلی ویژن کے انٹرویوز ہوئے ہیں. سب میں یہی کہہ رہے تھے کہ جی آپ تو خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتنا انٹرسٹ ہے پاکستان ہندوستان کی کرکٹ میں, تو آپ کے کیا خیالات تھے. تو میں نے تو صاف کہا, سب سے یہی کہا کہ دیکھیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے, اٹ از دی اسپورٹنگ ایونٹ آف دی ایئر. تو یہ تمام فینس کو بھی یہ معلوم ہے, حکومت کو بھی یہی معلوم ہونا چاہیے. تو اگر اف دے آر بلڈنگ بریجز, تو اب بائی لیٹرل کرکٹ شروع ہونا چاہیے ہماری, اور وہ محض اسی وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے ابھی تک اجازت نہیں دی ہے. میں نے کیا وہ حکومت کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کتنا انٹرسٹ ہے. کوئی سیکیورٹی پرابلم ایسا نہیں ہے. تو میرا تو یہی رائے تھی کہ بائی لیٹرل سیریز جلدی شروع ہو جائے, تاکہ یہ جو ایک فیلنگ ہے دونوں طرف سے فینز میں کہ ہمارے میچز ہونا چاہیے ریگولر بیسس پہ, تو وہ شروع ہو جائے. تو یہ اس بات کا سب لوگوں نے اس پر مجھ سے بیان پوچھا, اور میں نے ان کو صاف کہا کہ بائی لیٹرل کرکٹ از دا نیڈ آف دی آور. تو اس وجہ سے میری کوشش تو یہی کہ بائی لیٹرل کرکٹ جلدی شروع ہو جائے ہماری, اور ہماری جو سیریز ہیں وہ شروع ہو جائیں ہندوستان سے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاہر اشلاق صاحب تشریف لا رہے ہیں یہاں اپریل میں, اور ان کی کوشش اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ایک کامن ویلتھ یا ورلڈ 11 یہاں لائیں ستمبر میں, اور میچز ہوں پاکستان میں, اور اس سے بھی جو دروازے ہم چاہتے ہیں کھلیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو یہاں پر آئی سی سی کی سیکیورٹی ٹیم آئی تھی, انہوں نے بہت پازیٹیو رپورٹ دی ہے یہاں کی سیکیورٹی کے متعلق, اور وہ پازیٹیو رپورٹ کی بنا پر جاہر اشلاق کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری ٹیم جب آئے گی, کامن ویلتھ ٹیم, ورلڈ ٹیم, انہوں نے تیار کر دی ٹیم, ایکٹیو پلیئرس کی ہے, ریٹائرڈ پلیئرس کی نہیں ہے. وہ یہاں آ کے کھیلیں گے. اس سے اور بھی یہاں کی پبلک کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ لائیو کرکٹ یہاں پر دیکھیں, اور وہ کراچی, لاہور میں یہ میچز ہوں گے.
تو انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوگا. تو یہ ابھی پروگرام ہے اور دیکھیے انشاءاللہ پیش رفت ہوگی. بائی لیٹرل کرکٹ میں, انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹیمیں یہاں آنا شروع ہو جائیں. ہاں صاحب آپ کی جانب سے ارے ویمن کرکٹ کو میں نے کنگریچولیٹ کیا ہے. دیکھیے ہندوستان کی ٹیم جو ہے اٹ از مینٹ ٹو بی ون آف دا 2 or 3 بیسٹ ٹیمز ان دا ورلڈ. آسٹریلیا ہے, انگلینڈ ہے, اور حالانکہ آج ہار رہی ہے آسٹریلیا کی ٹیم نیوزی لینڈ سے. بہت ہی مانی ہوئی ٹیم سمجھی جاتی ہے. ان کو شکست دینا میرے خیال سے بہت بڑا ایک ہی کامیابی ہے. میں نے مبارکباد کا میسیج بھی بھیج دیا ہے ٹیم کو, اور اب دیکھیے آئندہ بھی انشاءاللہ اس میچ کو جیتنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ وہ اور بہتر ہوں گے. ان میں جذبہ اور بھی آ جائے گا, سیلف کانفیڈنس ان میں آ جائے گا. تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ہماری ویمنس ٹیم نے اب دکھا دیا ہے کہ وہ بھی پائے کی ٹیم ہے انٹرنیشنلی. ہاں صاحب آپ کے بیان نے میڈیا میں کافی طوفان مچا رکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ قوم ٹیم سے زیادہ امید نہ رکھے, اور دوسرا یہ کہ شاہد افریدی ورلڈ کپ کے بعد کپتان نہیں ہوں گے, کوچ کو بھی تبدیل کرنے. نہیں دیکھیے میں نے سے لوگوں کی تنقید بہت زیادہ بڑھتی جا کے لوگ آپ کے استعفے کا بھی مطالبہ نہیں, میں وضاحت کر دیتا ہوں یہاں پر. شاہد افریدی نے خود مجھ سے کہا ہے, اور آپ کے سامنے بھی میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں. میں نے ان کو فورس نہیں کیا کہ آپ ریٹائر ہو جائیں, لیکن یہ ایک قسم کا معاہدہ ہے ہم میں اور افریدی میں کہ ورلڈ کپ کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے. اگر وہ کھیلتے رہے تو دین ہی پریزنٹ ہمسیلف ایز اے پلیئر. تو اس وجہ سے میں نے یہ بات بتائی تھی. اور جہاں تک کہ ٹیم کی بات ہے, دیکھیے سیدھی بات تو یہ ہے وی آر نمبر 7 ان دا لیڈر, انڈیا از نمبر 1 ان دا لیڈر. وہ تو فیکچوئل چیز ہے. آئی ہوپ وی پرفارم مچ بیٹر دین دیٹ. بنگلہ دیش کو ہرایا, سری لنکا کو ہرایا, انڈیا سے ہار گئے ہیں. اب امید ہے کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے ہم کم از کم ایک میچ تو جیت جائیں. ہمارا رن ریٹ بھی بہت بہتر ہے دوسروں کے مقابلے میں. تو میرے خیال سے اگر ایک میچ بھی جیت جاتے ہیں تو ہمارا چانس بن جاتا ہے کہ ہم سیمی فائنل میں آ جائیں. حافظ شی بات. خان صاحب جس طرح آپ نے آج بیان دیا, اور اس سے پہلے ایک جو ہے پیننگ کمیٹی بنی ہوئی ہے, ایک ٹیم ورلڈ کپ کھیل رہی ہے, اور اگر سربراہ جو ہے سابق کرکٹر سے کہہ رہے ہیں, کرکٹ بورڈ کے سربراہ یہ کہہ رہے ہوں کہ بورڈ ٹیم کا کپتان کنٹینیو نہیں کرے گا, اس کے بعد جس طرح یہ اطلاعات آ رہی ہیں, تو کہاں کھڑا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, اور کیا یہ لگتا ہے جیسے کوئی بالکل ہلچل مچ ہوئی ہے, کیا ہے یہ سر؟ نہیں, ہلچل تو نہیں مچنا چاہیے. وہی واضح سامنے ہے بات آپ کہ اس ورلڈ کپ کے بعد افریدی صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا. اب اگر اپنا مائنڈ چینج کرتے ہیں وہ اور کھیلتے ہیں, وہ پھر دیکھا جائے گا کہ ایز اے پلیئر ان کو شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور اس کے علاوہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے مائنڈ. بالکل. ادریس خان صاحب جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ شاہد افریدی نے ایک کمٹمنٹ دے دی ہے کہ ریٹائرمنٹ ہے, اب پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اس کی ذمہ دار کپتان بھی ہے, مینجمنٹ بھی ہے. پی سی بی بھی تھنک کرتا ہے کہ پی سی بی میں بھی کوئی ذمہ دار ہے, مینجمنٹ پی سی بی کی جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اس ڈیکلائن کی. دیکھیے میں اس وقت دوران ورلڈ کپ کوئی بھی تنقید نہیں کروں گا, نہ کپتان کی نہ مینجمنٹ کی. ان کو ہم نے سونپی ہوئی ہے یہ رسپانسبلٹی کہ وہ ٹیم کو چلائیں اور اچھی طرح چلائیں. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کامیابی نہیں ہوتی, یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. شہزاد. خان صاحب آپ کی اور نجم سیٹھی صاحب کی سیٹرڈے کو 19 مارچ کو وسیم اکرم سے کولکتہ میں ملاقات ہوئی کوچنگ کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, وسیم سے ہماری بات چیت تو ہوئی تھی اور پھر ملا بھی بعد میں ان سے. وسیم بہت اچھی ایڈوائس دیتے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اب اگر کسی بھی وقت ہم چینج کرتے ہیں کوچ کو, ان کا کانٹریکٹ جون میں ختم ہو رہا ہے, تو یہ سوچنا چاہیے کہ باہر کا کوچ بھی ایسی بری بات نہیں ہے. پاکستانی بھی ہو, اگر اچھا مل جائے ٹھیک ہے, باہر کا بھی ہو تو اس کو نگیٹو طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ میرا اپنا یقین یہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس کو ایک کلچر شاک کی بھی ضرورت ہے, اور وہ باہر کا ہی آدمی لا سکتا ہے وہ کلچر شاک.
बाहर के कामयाब भी रहे हैं, जैसे बॉब वुडमर जैसा तो कोच मुश्किल से मिलेगा आपको, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम बाहर का रखें या पाकिस्तानी रखें, सब जगह हो सकता है। ये बात वसीम ने मुझसे भी कही और कहा कि अगर आप बाहर का कोच रखते हैं तो ये भी बुरी बात नहीं है, इसलिए कि वो एक नया कल्चर लाते हैं और वो कल्चर की कमी है हमारे यहाँ। वो फील्डिंग, फिटनेस, रनिंग बिटवीन विकेट्स, डिसिप्लिन जो लाते हैं वो जो अब आपके सामने है सब जगह, वो उसकी हमें ज़रूरत है, उसमें हम ज़रा पीछे रह गए।